السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وراثت کی تقسیم کرنے سے پہلے کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو چاہیے یا نہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ ہو کسی سے پوچھا جاتا ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس سے پہلے، اور نہ کوئی معاف کر سکتا ہے، کچھ اہل علم کی یہ بھی رائے ہے جو معاف کر رہے ہیں تقسیم سے پہلے ہی، مال اپنے ہاتھوں میں لینے سے پہلے ہی، تو وہ گناہ گار ہیں۔ انہیں پہلے مال اپنا ہاتھ میں قبول کرنا چاہیے، اور یہ پوچھنا نہیں چاہیے۔ دیکھیں بعض لوگ شرم و شرمی بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے مانگا تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی، برا سمجھیں گے، تو اس لیے سب کا مال پہلے ان کے ہاتھوں میں دیں۔ ہاں بعد میں اگر ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اپنے وارث کو، بلکہ وارثوں پہ تو خرچ کرنے کا دور اجر ہے۔ لیکن اس طرح حدیث بھی ملتی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر سے کچھ کام لیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں نے معاف کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر پہلے اپنے ہاتھوں میں مال لے لو، اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو اب کسی کو دے دیں۔ تو یہ جب مال، حکمت یہی ہے اس میں کہ جب مال ہاتھوں میں آتا ہے نا تو پھر محبت آتی ہے، تو پھر ذرا دینا ذرا پتہ چلتا ہے، تو ویسے تو آسان ہوتا ہے دینا، تو اس لیے یہ کسی سے بھی نہ پوچھا جائے کہ آپ کو یہ لینا ہے، پہلے اس کی تقسیم، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ پوری کی جائے اور سب کے مال ان کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ اور اس میں یہ کچھ شان دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو دے دیا، ہم نے معاف کر دیا، ہم نے نہیں لیا۔ یہ کوئی شان و شوکت کی چیز نہیں ہے، کوئی بڑا اپنے آپ کو دکھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا تقسیم ہے، طریقہ ہے، تو اس کو پہلے لینا چاہیے، اور بعد میں اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کسی کو بھی دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ کہ اگر ماں باپ مرنے والا چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، بعض کا یہ بھی دیکھا جاتا ہے، تو وہ چھوٹا سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ رہ رہے تھے، اب یہ چلے گئے، اب سارا میرا ہے، اسی کے ساتھ رہ رہے تھے، مطلب بیٹا چھوٹا ماں باپ کے ساتھ رہ رہا تھا، تو وہ سمجھتا ہے کہ اب اس میں میرے ساتھ ماں باپ رہ رہے تھے، اب وہ چلیں گے، اب یہ میرے ہی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن وہ اسی کا نہیں ہوتا۔ اگر وہ کہہ بھی جائیں تو اس کا کوئی شمار نہیں ہے، وہ وصیت کر سکتے ہیں، وہ بھی کسی غیر وارث پہ۔ وارث جو ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہوتی، ان پہ سبھی میں برابر برابر ہی جائے گا۔ تو یہ چیزوں کو مد نظر رکھا جائے کہ پہلے تقسیم کریں، مال سب کے ہاتھوں میں جائے، اور پھر اپنے حساب سے وہ بھی اگر سمجھے اپنا مال ہبا کرنا چاہیں، اپنے ہاتھوں میں لے کے، تو پھر وہ ہبا کر دیں کسی کو بھی، اور وہ دیکھیں اگر ان کی اولاد محتاج ہے تو ان کے لیے بھی کچھ رکھے، پھر 1/3 سے زیادہ خرچ نہ کرے۔ فطر شکل اس میں یہی ہے۔ تو اس میں آج کا جو سوال وہ یہی ہے کہ تقسیم وراثت سے پہلے جو آج کل ہو رہا ہے، پہلے لوگ دے دیتے ہیں بیان بازی، ہم نے نہیں لینا، یہ گناہ گار ہیں، اور دینے والے اور لینے والے، بلکہ پہلے اس کی شرن جو تقسیم ہے، جو بھی بنتا ہے ان کے ہاتھوں میں دیا جائے، پھر بعد میں ذرا دینا مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن کا مال دوسرے پہ اس کی دلی خوشی اور دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا۔ تو جب آپ مال دیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ اگلے نے خوشی سے دیا ہے یا شرم و شرمی دیا ہے۔ تو خالی لفظوں پہ نہیں جانا چاہیے کہ اس نے معاف کر دیا، پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ آج کل حالات، جو ماحول کیسا بنا ہوا ہے، رسمیں کیا بنی ہوئی ہیں، طریقہ کار کیا چل رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہی کرنا چاہیے، اور خوشی خوشی جو آپ کا اللہ نے حصہ رکھا ہے آپ لیں، اور خوشی خوشی ہی اپنے بہنوں کو بھی دیں۔ السلام علیکم۔